ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولودا فإني مكاثر بكم الأمم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، ہم سب ایک مبارک تقریب میں موجود ہیں جو سنت رسول بھی ہے، اور اس معاشرے میں دو خاندان اور یہاں پر دو جوڑے جو ہیں وہ دو خاندان آباد ہو رہے ہیں، دو نئے خاندان وجود میں آ رہے ہیں، تو ایک ایسی تقریب میں ہے کہ اس تقریب پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ ایک ایسی تقریب ہے نکاح کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان خطبات میں، ان آیات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا خطبہ، اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں دیا، تو اس مبارک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے 3 مقامات سے یہ 4 آیات تلاوت کی، اور ان 4 آیات میں جو قرآن کے 3 مختلف حصوں سے لی گئی ہیں، ان 4 آیات میں 5 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ بار بار ایک ہی لفظ کی ریپیٹیشن ہے، تقویٰ تقویٰ تقویٰ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی کہ بار بار تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک مبارک تقریب ہے، ایک خوشی کی تقریب ہے، یعنی کہ یہ کوئی غم کا ایک ماحول نہیں ہے بلکہ خوشی کا ماحول ہے، اور خوشی کے ماحول میں خوشی کی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جنت کی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جنت کی نعمتوں کی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، خاندان کے بننے اور بگڑنے کی آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، تربیت کے حوالے سے بھی آیات پڑھی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا اور اپنے چچا زاد بھائی کا، اپنے داماد کا جب ان دونوں کا نکاح پڑھا رہے ہیں، تو نکاح پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مقامات سے جو 4 آیات پڑھی ہیں، ان 4 آیات میں 5 دفعہ تقویٰ کا ذکر ہے، ڈرایا ہے، بتایا ہے، بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں تو موت کا ذکر ہے، یعنی کہ موت کا ذکر تو عام طور پر شادی ولیمے کے تقریب میں نہیں کیا جاتا۔ میں ایک تقریب کے اندر موجود تھا، اسلامی ایک ماحول کے اندر تقریب ہو رہی تھی، تو دولہے کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، نکاح ہو چکا تھا، تو وہ جو گانے بجانے والے ہوتے ہیں ان کو کسی نے کہا تھا کہ آپ گانے مت بجائیے گا، آپ نعتیں لگا دیجئے، آپ کوئی حمد لگا دیجئے۔ تو وہ جو کیسٹیں لے کر آیا تھا، اس نے کیسٹ لگا دی، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز، یہ قول رسول ہے۔ اور دولہے نے مجھے ایسے کر کے گولی ماری، کہا کہ حبیب بھائی یار یہ آپ یہ بند کروائیں، میری شادی ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز۔ اس کے بعد اس نے وہ کیسٹ نکالے تو دوسری لگا دی، وہ عذاب قبر کے حوالے سے تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو بند کروائیں۔ دولہے نے کہا کہ میری شادی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے نا کبھی قبر کی باتیں کر رہا ہے، کبھی موت کی باتیں کر رہا ہے، کبھی یہ
مرنے کی باتیں کر رہا ہے. تو میں نے جب وہ میں فارغ ہو گیا، جب نکاح سے فارغ ہوئے، تو میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آیات مبارکہ تلاوت کی تو اس میں بھی مرنے کا ذکر تھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے اس حالت میں کہ تم ایمان کی حالت میں مرو. حالانکہ موقع تو شادی کا ہے، موقع تو خوشی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ڈرو اللہ سے، خوف کرو، اللہ کا احساس کرو، اللہ کا تقویٰ پیدا کرو، اللہ کی موجودگی کو حاضر رکھو. حالانکہ نکاح میں تو ہم مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں، خوشی کا موقع ہے. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو نکاح ایک ایسا موقع ہے، نکاح ایک ایسا بندھن ہے کہ جو ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، اس رشتے کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ کے اوپر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ پائیدار ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندانی نظام آگے بڑھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں خاندانوں کے درمیان محبت ہو، میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، ساس اور بہو کے درمیان محبت ہو، اور یہ سارے جو رشتے وجود میں آ رہے ہیں، ان رشتوں کے اندر محبت ہونی چاہیے. تو ان رشتوں کے اندر محبت کو قائم کرنا ہے تو اصول یہ بتایا کہ تقویٰ کو اختیار کرو گے، اللہ کا خوف اگر ہوگا، اللہ کی موجودگی کا احساس اگر تمہارے دلوں کے اندر ہوگا، تمہارے قلوب اور اذہان کے اندر ہوگا، تو یہ رشتہ آگے بڑھے گا، یہ رشتہ پنپے گا بھی، یہ رشتہ پروان بھی چڑھے گا، اس میں محبتیں بھی ہوں گی. لیکن اگر اللہ کا احساس نہیں ہوگا، اللہ کی موجودگی کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ رشتہ ایسا ہے کہ اس رشتے کے درمیان تیسرا فرد آنے سے گریز کرتا ہے. یہ دو فرد ہیں اور ان دونوں کا تعلق ہے، اور اس کے اندر اگر تیسرا کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا. اگر تم اس کی بات نہیں سمجھو گے، نہیں مانو گے، تو جان لو کہ اللہ تمہاری نگرانی تو ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر تم اس رشتے کو، اس کی حرمت کو پامال کر دو گے. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها